صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں ایک معاشرہ یا ایک انسان یا ایک گھر کیسا ہونا چاہیے، امام نے اس حدیث میں کچھ چیزوں کی طرف ارشاد فرمایا، جس میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ کنجوسی عار ہے اور ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا یہ انسان کے اندر ایک عیب ہے. آج تیسرے مرحلے پہ ہماری گفتگو ہے کہ فقر یخرس الفتنہ، زیرک اور ہوشیار اور بہت چالاک انسان کو بھی فقر کس چیز سے روک دیتا ہے؟ ان حجتہ، اپنی بات کو پیش کرنے سے، اپنی دلیل اور حجت اور چیزوں کو پیش کرنے سے فقر روک دیتا ہے. یعنی امام تیسرے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فقر اگر کسی کو مل گیا یا کوئی فقیر ہو گیا تو وہ سب سے پہلے مرحلے میں وہ ہوشیار ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود، ہر اعتبار سے مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی دلیلوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فقیر کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور اگر جو پیسہ والا ہے اس کی آواز سب سن لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جو پیسے والے ہیں وہ ان کی آواز، چاہے وہ اپنی آواز غلط بات کو صحیح پیش کریں، اسے بھی لوگ سن لیتے ہیں. اب یہاں ذرا حدیث کے اوپر، امام کے اس فقرے کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ یہاں فقر، حالانکہ چوتھا فقرہ بھی جو امام کا آئے گا، چوتھا جملہ، وہ بھی اسی حصے سے مربوط رہے گا. انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہوگی. فقر ایک ایسی چیز ہے، فقیری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھی نہیں ہے. فقیری انسان کو بہت سے کاموں سے دور رکھ دیتی ہے. انہی میں سے جناب لقمان نے جہاں اپنے بچے کو نصیحت کی ہے، اپنے فرزند کو نصیحت کی ہے، وہاں ایک نصیحت یہ بھی تھی: علم ای بنیہ، اے میرے بیٹے یہ سمجھ لو، انی قد ذقت الصبر، میں نے صبر کو چکھا ہے، میں نے صبر کیا ہے، وانواع المر، اور ہر طرح کی سختیوں کو میں نے سمجھا ہے، اسے محسوس کیا ہے. فلم ارى امر من الفقر، لیکن فقیری سے بڑی تلخی نہیں ہے. یعنی فقیری ایک ایسی تلخی ہے، ایسی سختی ہے کہ جو ساری تلخیوں سے بڑی مانی جاتی ہے. ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کم ہو، کوئی وہ چیزیں جو کم ہوں مگر اس کا کم ہونا ہی بہت زیادہ ہے، وہ چار چیزوں میں سے ایک خود فقر ہے. انسان کا ہلکا ہی یا کم ہی فقیر ہونا یہ بھی بہت زیادہ کے برابر ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں فقر سے مراد کیا ہے. فقر کے معنی مقائص اللغہ میں ابن فارس نے جو کیا ہے وہ بہت اہم ہے. فقر کا مطلب یہ ہے کہ شگاف اور فاصلہ جو چیزوں کے درمیان ابھر جاتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ کمر کی ہڈی کے درمیان شگاف ہو جانا، کسی اور چیز یعنی وہ چیزیں جو پلر ہیں اگر اس کے درمیان فاصلہ ہو جائے اسی کو کہتے ہیں فقر. فقیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں مشکلات اتنی وزنی ہو جاتی ہیں کہ مشکلات کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے فقیر کو فقیر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. فقر یا فقیری، کمر ٹوٹ جانا، زندگی کی اہم چیزوں میں فاصلہ آ جانا. مگر یاد رہے
فقیر انسان پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بعض اوقات جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر روح ان کی فقیر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ خرچ نہیں کرتے، اچھا کام نہیں کرتے اور اچھے کام کرنے والوں کی مدد نہیں کرتے، یعنی ان کے پاس پیسہ تو ہے مگر دل کے اعتبار سے فقیر ہیں، وہ کسی کام میں نہیں آنے والے، کسی کی مشکلات کو آسان نہیں کرنے والے۔ صرف فقیر اسے نہیں کہیں گے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کی زندگی ٹوٹ گئی ہو، جس کی زندگی کی ریڑھ میں کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہو، صرف اسے فقیر نہیں کہیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم فقیر کہا، فقیر کے بھی فقر کے بھی کئی معاملات ہیں، کچھ لوگ پیسے سے فقیر ہیں، کچھ لوگ علم سے فقیر ہیں، کچھ لوگ عقل سے فقیر ہیں، کچھ لوگ اقتصاد سے فقیر ہیں، کچھ لوگ روحی اعتبار سے فقیر ہیں۔ اب ہر الگ الگ معاملات الگ الگ لوگوں کے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے مگر عقل نہیں، عقل ہے پیسہ نہیں۔ فقر اور فقیری کی دو وجہ ہیں، یہ انسان فردی اعتبار سے انفرادی طور پر محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، جس کی بنیاد پر اس کی زندگی میں جو چیزیں ضروری ہیں کھانے پینے کی وہ مہیا نہ ہو، اور جس کی وجہ سے وہ فقیری تک پہنچ جائے، ہاتھ پھیلانے کی منزل تک پہنچ جائے، تو یہاں اس کی کمی و کاستی ہے، اس کی کاہلی ہے، اس کا کاموں کی طرف توجہ نہ دینا ہے اور اپنی ذمہ داری سے بے خبر رہنا ہے۔ بعض اوقات صرف انسان اکیلے فقیر ہوتا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو فقیر بنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے نظام اس لیے بنائے گئے کہ 85% لوگ غریب رہ جائیں اور 10 سے 15% لوگ ہی پیسے والے ہوں۔ یہ کہاں، یہ قانون کی مشکل ہے، یہ حکومت کی مشکل ہے کہ پیسہ صرف پیسے والوں تک پہنچے، مزدوروں کے پاس صرف کھانے بھر کی ضرورت کی چیزیں پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ تو بعض اوقات معاشرہ اور سوسائٹی اور حکومتیں انسان کو فقیر بناتی ہیں، اسی لیے اگر کوئی بھی معاشرے میں غنی نظر آئے تو یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غریب اور فقیر کا حق مار کے وہ غنی ہوا ہے۔ جو پیسہ ہے اسے عادلانہ طور پر تقسیم نہ کرنا، اس سے فقر بڑھ جاتا ہے۔ پیسے والے لوگوں کے درمیان ہی صرف پیسہ رہ جائے یا جو بھی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ صرف ان کے اختیار میں رہ جائیں، اس سے بھی فقر بڑھتا ہے۔ حاکم اور الگ الگ علاقے کے لوگ اگر پیسوں کو جمع کرنا شروع کر دیں، اس سے بھی فقر آ جاتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے روایتیں موجود ہیں، میں وقت کی کمی کی بنیاد پر صرف اصل عنوان کو ذکر کر رہا ہوں۔ کنجوسی کی بنیاد پر اپنے مال کو بچا کے رکھنے کی بنیاد پہ بھی فقر معاشرے میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات احتکار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کرنے والے اس سامان کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو 2-4 مہینے کے بعد جب اس کی قلت ہو جاتی ہے تو اس کو کئی گنا ریٹ میں بیچتے ہیں۔ اسے احتکار اسلام میں حرام ہے۔ فقر کے آثار کیا ہیں؟ اگر کسی پہ فقر آ گیا، کسی معاشرے میں فقیری آ گئی، کسی انسان کو اگر آپ فقیر دیکھیں تو فقیر پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ فقر یعنی پیسہ نہ ہونا، ضرورت زندگی کا نہ ہونا، اس کا نقصان پہلا یہ ہے کہ عقل اور دین ناقص ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ دین سے دور ہونے کی وجہ فقر ہے، وہ اللہ کو عادل نہیں مانتے اور اللہ کو انصاف کرنے والا نہیں مانتے، جس کی بنیاد پر دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور عقل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ فقر کی وجہ سے انسان غریب ہو جاتا ہے، ناتوان ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر انسان کو ایسے دن سے بچا کے رکھے کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ فقر کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ فقر کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ دینے والے اس بات پر افسوس نہیں کریں گے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اس لیے معاشرے میں فقیر، بلکہ وہ اس بات پہ ناز کریں گے اور ذلیل و رسوا کریں گے مانگنے والے کو کہ تم کتنے گئے گزرے ہو کہ بھیک مانگ رہے ہو یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ فقر کی بنیاد پر فساد معاشرے میں بڑھ جاتا ہے، فساد اور کرپشن معاشرے میں بڑھ جاتا ہے۔ جب لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو الگ الگ طرح کا کرپشن کیا جائے گا۔ فقر کی وجہ سے عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، فقر کی وجہ سے پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے، فقر کی وجہ سے انسان جہل کی طرف جاتا ہے، فقر کی وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے، فقر کی وجہ سے انسان اخلاقی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اس کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ فقر کی وجہ سے سوسائٹی میں جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ عزت اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ فقیری سے بچیں کیسے؟ سب سے پہلا راہ حل یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اور یاد رہے پیسہ کم ہونا اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا جائے، جو ضرورت زندگی ہے اسی ہی کو حاصل کرنے کی کوشش کیا جائے، دوسروں سے خود کا مقابلہ نہ کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے۔ اور کچھ کام انہی میں سے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ صدقہ دینے سے فقیری دور ہوگی، استغفار کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے فقر دور ہوگا، اچھے اخلاق کی وجہ سے فقر دور ہوگا۔ اچھے اخلاق انسان اگر اس کی زندگی میں آ جائیں اور اپنے کاموں کو واقعاً کام سمجھے، اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھے، اس کے لیے محنت کرے، تلاش کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، انشاءاللہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے، محنت کرے اور جو ملا ہے اسی میں راضی رہنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں مشکلات پھر نہیں آئیں گی، اور اس کی زندگی میں اگر مشکلات آئیں گی بھی ان مشکلات سے اچھے سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ انسان کا پیسے سے فقیر ہونے سے زیادہ عقل سے فقیر ہونا یہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ جتنی اللہ نے چیزیں دی ہیں اسی کو استعمال کیا جائے، جو موجود ہے اسی پہ بھروسہ کیا جائے، جو نہیں ملا ہے اس پہ زیادہ خواہشیں نہ لگائی جائیں، محنت کرتا رہے انسان، محنت کے بدولت انشاءاللہ خدا ضرور بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں اس ایسی فقر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا، آمین یا رب العالمین۔